الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. البتہ لیکن یہ چونکہ حج کے ایام ہیں اور حج ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کا فریضہ انجام دیا ہے اور اس کے تفصیلی واقعات ہیں، تو اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے اور حج کے فریضے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ حج کا فریضہ وہ فریضہ ہے کہ جس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے، کہ یہ ایمان کی تکمیل کرنے والا یہ عمل ہے اور یہ فریضہ ہے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جن پر یہ فرض ہے ان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ اس عمل کو پورا نہ کر لیں. اس حج کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور عبادت سے مراد علماء نے لکھا ہے اللہ کو پہچان سکے اور اللہ کو جان سکے. یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور کسی بھی گھر میں اس نے آنکھیں کھولی ہو، اندر سے ایک تقاضا ہوتا ہے کہ میرا کوئی معبود ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے اور میرا کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو مجھ پر انعامات کی برسات برساتی ہے. اسی وجہ سے جب ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کسی انسان کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں تمہارا مالک ہے، فلاں تمہارا خالق ہے، فلاں تمہارا دیوتا ہے، تو انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے وہ لکڑی کا ہو، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے کوئی ایسی کرشماتی چیز نظر آتی ہے اس کے سامنے سر ٹیک دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بتا دیا، دکھلا دیا اور رہبری کر دی کہ حقیقی مالک کون ہے اور حقیقت میں عبادت کرنے کے قابل کون ہے. یہ ہمیں آپ کو پتہ چل گیا، تو اس وجہ سے اللہ کا بڑا احسان ہے. ورنہ یہ کہ ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ مجھے میرا خالق پتہ چل جائے، مجھے میرا مالک پتہ چل جائے تاکہ میں اس کے سامنے اپنے آپ کو نچھاور کر سکوں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے سجدہ ریز کر سکوں. تو اسی وجہ سے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کر سکے اور ہماری معرفت حاصل کر سکے، یعنی اللہ سے پہچان ہو جائے. تو اللہ سے پہچان تو ہماری ہو جاتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کہ جب آدمی گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہی تمام مسائل کو حل کرنے والا ہے اور وہی تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور وہی تمام پریشانیوں سے نجات دلانے والا ہے. تو لہٰذا آدمی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو یہ کلمہ طیبہ بھی کہلاتا ہے، یہ کلمہ معرفت بھی کہلاتا ہے کہ اس سے اللہ کی جان پہچان ہو جاتی. پھر اس کے بعد جب کسی سے معرفت ہوتی ہے، کسی سے تعارف ہوتا ہے، انٹروڈکشن ہوتا ہے،
تو پھر اس کے بعد اگر مزاج مل جاتا ہے تو پھر اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بندے اور رب کا تعلق جو پیدا کرنے والا عمل ہے وہ نماز ہے، کہ نماز یہ بندے اور رب کے درمیان کا ایک تعلق والا عمل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی جو باتیں کہتا ہے نماز میں، اللہ کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو وہاں سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو آتا ہے اثنا علی عبدی۔ جب یہ آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ساری عبادت تیرے لیے خاص ہے اور مدد تجھی سے مانگی جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت میرے لیے ہے اور بندے کی مدد کرنا یہ بندے کے لیے ہے، یعنی میری طرف سے بندے کی مدد ہوگی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے حکم ہوتا ہے بندے مانگ جو مانگنا ہے، میں تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم ترین ضرورت اگر کوئی ہے، دنیا کی کوئی چیز سب سے اہم نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے، میری رہبری ہو جائے، مجھے میرے منزل مقصود کا پتہ چل جائے، میری اللہ سے میرا تعلق بن جائے، یہ ہدایت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو سکھاتے ہیں کہ مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو۔ تو بہرحال نماز یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب کسی سے تعارف ہو گیا پھر تعلقات بنتے ہیں، تعلقات بننے کے بعد پھر اس کے بعد اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی اس کے اوپر اپنے جان اور مال کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کی ادائیگی کا محبت کے اظہار کا ایک طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے کہ بندہ اللہ کے نام پر اپنی گاڑی کمائی میں سے، اپنے حلال کمائی میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ یہ اللہ کا بھی حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنا حقیقت میں اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا تعارف سے تعلقات بنے، تعلقات سے پھر جو ہے محبت کا اظہار ہونے لگا۔ اب محبت کے اظہار میں پھر جب جو ہے کہ محبت آگے بڑھ جاتی ہے تو محبت پھر عشق کے درجے میں آتی ہے کہ اس کے لیے پھر ہر طرح کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عشق کا ایک بہت بڑا مظہر بندے اور اللہ کے درمیان، عشق کا ایک بہت بڑا مظہر روزہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے لیے کھانا پینا اور شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ تمام عبادتوں کا ثواب فرشتے دیتے ہیں لیکن روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں۔ اور بعض علماء کے کہنے کے مطابق انا اجزا بھی، کہ میں خود اس روزے کا بدلہ کہ اللہ مل جائے اور اللہ کا وصال مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ یہ ہدایت کی انتہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی وجہ سے جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو سب سے آخری اور سب سے بڑی نعمت جو ملنے والی ہے وہ یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے اور وہاں پر پوچھیں گے کہ بندوں کسی بات کی کمی رہ گئی؟ فرمایا کہ نہیں، کہ بندے کہیں گے کہ باری تعالیٰ سب کچھ تو نے عطا کر دیا، جن چیزوں کا وعدہ کیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں مل چکا ہے۔ فرمایا کہ ایک اور نعمت دینا چاہتا ہوں۔ تو بندے تعجب میں پڑیں گے کہ باری تعالیٰ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو وہاں سے اعلان ہوگا احل علیکم رضوانی ولا اغضب ابدا، کہ آج میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کو منا لینا اور اللہ کو راضی کر لینا یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ تو لہٰذا روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور تعلق کا ایک مظہر ہے۔
جب آدمی عشق کے ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ جس سے محبت کی ہے اور جس سے عشق لڑایا ہے اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے وصال ہو جائے، اس کے گھر کے پھر آدمی چکر لگانے لگتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عشق کے اظہار کا ایک آخری طریقہ ہے وہ اللہ کے گھر کا چکر لگانا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا اور حج کے فریضے کو انجام دے۔ اسی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلقات ہے، اس تعلقات کی انتہا جن کو اللہ نے طاقت اور استعداد دی ہے ان کے یہ حج کا فریضہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر حج کے فریضے کو بیان کیا ہے وہاں پر عجب تعبیر استعمال کی، جہاں نماز کو بیان کیا وہاں پر کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں پر وقت متعین پر فرض کر دی گئی ہے، 5 اوقات کی نماز کو 5 وقت پر ادا کرنا ہے۔ جہاں پر زکوٰۃ کا مسئلہ آیا وہاں پر کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جہاں پر روزے کا مسئلہ آیا وہاں پر کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو دیکھیے کہیں پر بھی اللہ کا نام نہیں آ رہا ہے۔ یقیناً ہر عمل اللہ کے لیے کیا جائے گا لیکن اللہ کا نام کہیں پر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جہاں حج کے فریضے کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ بات ہی شروع فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت، کہ بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض ہے۔ حالانکہ لوگوں پر فرض نہیں، ایمان والوں پر فرض ہے، اور ایمان والوں میں بھی جو مالدار ہیں ان پر فرض ہے، مالداروں میں بھی جو صحت مند ہیں ان پر فرض ہے۔ لیکن کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، تمام لوگوں پر فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ مجبوری ہے، آدمی کے پاس مال نہیں اس لیے پہنچ نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے کہ آدمی کے پاس صحت نہیں اس لیے پہنچ نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے کہ آدمی کے پاس ایمان نہیں اس لیے پہنچ نہیں سکتا، لیکن حق تو یہ تھا، اس بات کا حق تو یہ تھا کہ تمام لوگ اللہ کے گھر پر حاضر ہوتے اور تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اللہ کے تجلیات کا اور اللہ کی رحمتوں کا جو مخزن ہے اور جو مرکز ہے وہاں کے فیض سے فیضیاب ہوتے اور وہاں کے انوارات سے متجلا ہوتے۔ تو تمام لوگوں کا یہ حق تھا کہ وہاں تک پہنچ جاتے، لیکن ظاہر ہے ہر جگہ پہنچنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک ویزا کا نظام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا ویزا ایمان ہے، پھر اس کے بعد مالداری ہے، پھر اس کے بعد صحت و تندرستی ہے۔ اس لیے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کا راستہ رکھتا ہے اور جو وہاں تک پہنچنے کی گنجائش رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر فرض ہے۔ لیکن کیا اس بڑے اہتمام کی وجہ سے کہ کیا اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت ہے، کیا اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، کیا اللہ کو تمہارے عبادات کی ضرورت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ومن کفر، اور جو انکار کر دے یعنی جس پر حج فرض ہو گیا لیکن پھر بھی وہ اس فریضے کو انجام نہ دے، جس پر حج فرض ہو گیا لیکن پھر بھی وہ اس میں تاخیر کرے، تو حدیث پاک میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہے۔ پہلے تو قرآن نے کہا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو نہ کسی کے عبادت کی ضرورت ہے اور نہیں کسی کے مال کی ضرورت ہے، نہ قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے کہ اللہ کو نہ عبادات کر کے نفع پہنچایا جا سکتا ہے، نہ گناہ کر کے اللہ کو نقصان نعوذ باللہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کرتا ہے تو اب چاہے اس کی جس حال میں بھی موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا لیکن پھر بھی وہ تاخیر کرے، پھر بھی وہ ٹالتا رہے، تو پھر یہ ہوگا کہ جس مقصد سے، جس دنیاوی غرض سے اس نے حج کے فریضے کو ٹال دیا ہے تو وہ دیکھے گا کہ لوگ حج کر کر واپس آ چکے ہوں گے لیکن اس کا وہ کام پورا نہیں ہوا ہوگا۔
تو لہٰذا حج میں جلدی کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے بعد استعداد ہو گئی تو اس کو پھر حج میں اب جلدی کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب آئے گی، تو لہٰذا اب یہ حج کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ اگلے مہینے کے پہلے ہفتے سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری کے لیے تیار ہوں گے، تو لہٰذا اب بھی موقع ہے، اب بھی راستہ کھلا ہوا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے، جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو۔ پچھلے 2 سال سے پابندیاں تھیں، لیکن اس سال امید ہے، اب بھی بہت واضح چیز نہیں ہے لیکن بہرحال امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس سال راستے کھل جائیں گے، اور چاہے ایک محدود تعداد ہی میں کیوں نہ ہو۔ پچھلے سالوں میں کئی لاکھ لوگ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس سال 10 لاکھ لوگوں کی صرف اجازت ہے، اتنے لوگ صرف حاضر ہوں گے۔ پچھلے سال تقریباً کچھ 60,000 لوگوں نے کیا، اس سے پہلے صرف 10,000 لوگوں نے کیا، یہ وائرس کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال اس سال اللہ کی ذات سے امید ہے اگر حالات درست رہے تو اگلے مہینے کی پہلے ہفتے سے یا اگلے ہفتے سے ہی کہیے کہ اڑان بھرنی شروع ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ وہاں جانا حقیقت میں اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کرنا ہے۔ لبیک جو آدمی کہتا ہے کہ لبیک، حقیقت میں یہ پکار کر اندر کی پکار ہے، اس کے روح کی پکار ہے کہ مولا میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اور پھر جو ہے پھر حکم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آنا ہے تو اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے تمام علامات کو چھوڑ کر، اپنے تمام نشانیوں کو نکال کر ایسے آنا ہے جیسے کہ سب جس میں غلام اور مالک دونوں برابر ہو، جس میں امیر اور غریب سب برابر ہو۔ چنانچہ اپنے کپڑے بھی اتارنا ہے، صرف 2 چادر لے کر آنا ہے، اپنی تمام نشانیوں کو، اپنی علامتوں کو، اپنے عمامے کو، اپنی پگڑی کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے ہر چیز کو اتار کر اب جو ہے پہنچنا ہے اللہ کے بارگاہ میں، ایسے جیسے کہ کوئی دیوانہ پہنچتا ہے، ایسے کہ جیسے کہ کوئی عاشق حقیقی پہنچتا ہے، اور اللہ کے دربار میں یہ اللہ کا نام لیتے ہوئے لبیک کہتا ہوا جب پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اتنے سارے لوگ جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرفے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام حاجیوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس دن جتنا شیطان ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اس دن جتنا وہ اپنے آپ کو کم سمجھتا ہے اتنا کسی دن نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر ان حاجیوں کی برکت سے پھر وہ حاجی جب واپس آتے ہیں تو پھر وہ جن کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ان سے مصافحہ کرتا ہے، جو ان سے دعا مغفرت، جو ان سے جن کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، ان سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اتنا بڑا فریضہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی تمام تفصیلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کیا۔ کہیں پر کہا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے متعین مہینے ہیں، شوال سے حج کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ذوالحجہ کے 10 دن، ویسے تو 5 دن صرف ہوتے ہیں حج کے، لیکن سفر شروع ہوتا ہے شوال سے، تو حج کے متعینہ دن ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، کہ جو بھی نیکی تم اس سفر میں کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس نیکی کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں۔ اور کہا وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور فرمایا حاجیوں سے کہ اپنا توشہ باندھ کر چلو، اپنا زاد سفر ساتھ لے کر چلو، اپنا سامان تیار کر چلو۔ کون سا سامان؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو توشہ لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو سامان لینے کی کیا ضرورت ہے، ایسی چل پڑتے۔ لیکن پھر جب بھوک لگتی تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے،
کسی سے مانگتے کسی سے کچھ کہتے تو ظاہر ہے کہ فرمایا کہ نہیں اس سفر میں مانگنے کی نوبت نہیں آنا چاہیے، اپنی تیاری کر کے چلو۔ لیکن سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ فرمایا ان خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین سامان، سب سے بہترین توشہ اپنے ساتھ تقوی کو لے کر جانا ہے۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ابھی گزرا، تقوی کو بنانے والا مہینہ تھا۔ یہ جو تقوی کا تھوڑا سا حصہ اپنے پاس جمع ہوا ہے، اب اس تقوی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور وہاں پہنچ کر اس پر مہر لگا دو، یہاں واقعی یہ متقی ہے، واقعی یہ اللہ والا ہے، اور واقعی یہ ایمان کی تکمیل کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا تقوی کو ساتھ لے کر چلو، یعنی تیاری کر چلو، حج کو سیکھ کر چلو، حج کو جان کر چلو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم نے پیسہ بھر دیا، پیسہ لگا دیا اور جا کر ایک سیر کر آ گئے، تفریح کر آ گئے، نہیں، بلکہ وہاں سے آنے کے بعد کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، وہاں سے آنے کے بعد اعمال کی کیفیت میں تبدیلی محسوس ہو اور آدمی کی زندگی بے راہ روی سے جو ہے راہ ہدایت پر آ جائے، حرام سے ہٹ کر حلال پر آ جائے اور تقوی والے راستے پر آدمی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ یہ حج کا فلسفہ ہے، یہ حج کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم جو ہے ابو الانبیاء ہے، انبیاء کے باپ ہے، بعض روایتوں کے مطابق ان کی نسل میں 4000 انبیاء اکرام علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کرائی، لیکن تعمیر کرانے سے پہلے ان کو آزمائشوں سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا۔ پہلے اپنے والدین سے جدا کرایا، قوم کی دشمنی مول لی، اور پھر وقت کے بادشاہ نمرود کے مقابلہ کرایا اور آگ میں کود گئے، وہاں سے پھر وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد مختلف شہروں مختلف ملکوں کی در بدر چھاننے کے بعد اب پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں ایسی جگہ پر چھوڑ دینا جہاں پر گھاس اگانے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، جہاں نہ آدم نہ آدم زاد، بے آب و گیاہ وادی میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ ساری قربانی سے دے رہا ہوں تاکہ نمازیں قائم ہو جائے، یہاں پر نمازیں شروع ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے ایسی نماز شروع کرا دی کہ قیامت تک کے لیے حرم مکی میں مسجد حرام میں ہمیشہ طواف ہوتا رہے گا، ہمیشہ نمازیں پڑھی جاتی رہے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی برکت تھی۔ اور پھر معصوم سے بچے کو جب وہاں پر چھوڑا اور پھر وہ پیاس سے بلبلایا تلملایا، وہاں اس کی ماں کبھی کوہ صفا پر چڑھتی ہے، کبھی نیچے اتر کر جب اسماعیل اوجھل ہو جاتے ہیں تو ایک دوڑ لگاتی ہے اور پھر مروہ پر پہنچتی ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ صفا پر آتی ہے، پھر مروہ پر جاتی ہے۔ یہ 7 چکر ہوتے ہیں اور اس ماں کی قربانی، اس بچے کی قربانی، اس والد کی قربانی رنگ لاتی ہے کہ اسی بچے کے ایڑیاں رگڑنے کی جگہ سے ایک ایسا صاف اور شفاف پانی کا چشمہ نکلتا ہے جو آب زمزم کہلاتا ہے، کہ جس سے زیادہ مفید تر کوئی پانی نہیں۔ دنیا کے تمام جو ہے پانی کے سلسلے میں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جتنے زیادہ وٹامن، جتنے زیادہ غذائی صلاحیت اس پانی کے اندر ہے دنیا کے کسی پانی میں نہیں۔ اسی طرح یہ پانی جو ہے ایمان اور نفاق میں فرق کرنے والا ہے کہ اس پانی کو مومن سب سے زیادہ پیتا ہے اور منافق کو یہ پانی پسند نہیں آتا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہ پانی جس مقصد سے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ بیماری کے لیے پیے تو بیماری سے شفا ہے، علم کے لیے پیے تو اللہ علم عطا فرما دیتے ہیں، جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس قربانی کی برکت تھی۔ تو لہٰذا جب ان قربانی
قربانیوں سے گزرے تو پھر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے گھر کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک امت کو مانگا اور اس امت کے ساتھ ایک رسول کو مانگا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت میں بھیجا جانا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نوید اور بشارت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا فریضہ حج وجود میں آیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، دونوں جلیل القدر نبی، ابراہیم علیہ السلام جن کی پشت میں 4000 نبیوں کا سلسلہ، اور اسماعیل علیہ السلام جن کی پشت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ، ان دونوں سے کہا گیا، ان دونوں سے کہا ان طہر بیتی کہ میرے گھر کو پاک صاف کرو، میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ اس کے لیے آنے والے لوگ طواف کریں گے، آنے والے لوگ اعتکاف کریں گے، آنے والے لوگ رکوع اور سجدہ کریں گے، اس کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کرنا۔ اور ایسا پاک صاف کیا کس بات سے؟ ظاہری پاک صافی، ظاہری صفائی صرف مراد نہیں، بلکہ اللہ نے وقت کی انتظامیہ کو، ہر زمانے کی وقت کی انتظامیہ کو وہاں کی صفائی کے لیے لگا دیا، لیکن اصل صفائی ہے وہاں سے شرک کی صفائی، اور وہاں سے نفاق کی صفائی، اور وہاں جانے والا حقیقت میں ایمان صافی ایمان کو پاتا ہے، وہاں جانے والا ہدایت کو پاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ ہدایت کا مرکز بنایا، وہ برکت کی جگہ بنائی، فی آیات بینات، وہاں پر واضح نشانیاں ہیں، اور وہاں پر مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا، وہ امن والا ہو گیا، وہ اللہ کے عذاب سے بھی مامون ہو گیا، اور دنیاوی پکڑ سے بھی وہ مامون ہو گیا۔ تو جو وہاں سے لوٹا، حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوٹے گا جس نے حج کیا اور اس حج میں کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بے حیائی کے کام نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو ایسے لوٹے گا جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کے ذمے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعداد دی ہے وہ نیتیں کریں، آج بھی موقع ہے، وہ نیت کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے گھر پر پہنچانے کی سعادت حاصل کریں، اور جن کے پاس بظاہر اسباب نہیں ہیں ان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی یہاں پر اس مقام پر، اس جگہ پر صرف مالداری کی بنیاد پر نہیں پہنچتا ہے۔ دنیا میں کتنے مالدار ایسے ہیں کہ زندگی گزر گئی لیکن وہاں پہنچنے کی سعادت نہیں ملی، اور کتنے ایسے فقیر اور کنگال ہیں، اور کتنے اللہ کے ایسے مست بندے ہیں کہ جن کے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بارگاہ پر بلایا ہے، ایک بار نہیں 1000 بار بلایا ہے، بار بار بلایا ہے۔ تو لہٰذا ہم کم سے کم تمنا تو کر سکتے ہیں اور اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہماری جھولی خالی ہے لیکن تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو کم سے کم مانگنے والوں میں ہم شمار کریں کہ اللہ تو نے بظاہر کچھ نہیں دیا ہے، لیکن جمعہ کا دن ہے اور اے اللہ تو دعا کو قبول کرتا ہے، تو کیوں نہ ہو اس سال ہمارے لیے اپنے دربار کی حاضری لکھ دے، اور اس سال ہمارے لیے تیرے دربار میں حاضر ہونا ہمارے لیے طے ہو جائے۔ اس کو اللہ سے مانگنے میں کیا حرج ہے؟ تو لہٰذا جو ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا خاص طور سے جو لوگ اس مرتبہ ارادہ کر چکے ہیں ان کو لیے ضروری ہے کہ وہ حج کو سیکھ کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا